حال ہی میں محمود خان اچکزئی صاحب نے ایک بہت ہی دھواں تقریر کی قومی اسمبلی میں، جس کا کہ آج کل ہر طرف چرچا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ محمود خان صاحب خود کون ہیں؟ یہ پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ ہیں۔ یہ اس پارٹی کی بنیاد جو ہے وہ پختون قوم پرستی پر ہے، جس کے ہم مخالف ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ قوم پرستی کی بنیاد پہ جو پارٹیاں قائم کی جاتی ہیں وہ آئیڈینٹی پالیٹکس سے کھیلتی ہیں، اور اس سے لوگوں کو تقسیم کیا جاتا ہے بجائے اس کے کہ ان کو یونائٹ کیا جائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کچھ ماضی میں ایسے بیانات بھی دیے تھے جس سے کہ صوبائیت کی بو آتی تھی، تو وقت پڑھنے پر یہ پختون کارڈ بھی کھیلنے کو تیار ہوتے ہیں، اور پھر یہ کہ یہ صوبائیت کو بھی ہوا دیتے ہیں، مطلب صوبائی تعصبات کو۔ تو بات یہ کہ انہوں نے کہا کیا؟ اچھا، انہوں نے یہ کہا کہ پارلیمنٹ یہ ریزولوشن پاس کرے۔ میں کچھ ان کے بیانات بتاتی ہوں، اس کے بعد ہم اس پہ بات کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ یہ ریزولوشن پاس کرے کہ آئندہ سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سیاست میں اس کا کوئی کردار نہیں ہوگا۔ پھر انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ سیاست کا سرچشمہ ہوگی، اور یہیں سے تمام جو ہے وہ معاملات طے ہوں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جن ججز نے ماضی میں مارشاء اللہ کی مخالفت کی ہے، ان کو ہمیں ہیرو کا درجہ دینا چاہیے، اور ان کی مراعات بحال کرنی چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر جن ججز نے یا وکیلوں نے مارشاء اللہ کی حمایت کی تھی، ان کو نوکریوں سے نکال دینا چاہیے اور ان سے تنخواہیں واپس لینا چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا جو تاریک راہوں میں مارے گئے، مطلب وہ جو عام لوگ تھے جنہوں نے ظلم سہے اور کوڑے کھائے اور قید کی صعوبتیں برداشت کی، ان کو ہمیں ہیرو کا درجہ دینا چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان بننے سے اب تک جمہوری اور غیر جمہوری قوتوں کی آپس میں لڑائی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ کو ایک بکرا منڈی بنانا چاہتی ہے، جہاں کہ ان کا مطلب تھا کہ سیاستدانوں کی خرید و فروخت ہو۔ اور اس وقت وہ جرنیلوں اور کرنیلوں پہ الزام لگا رہے تھے کہ انہوں نے کچھ لوگوں سے 1 ارب روپے تک وصول کیے، کچھ عہدوں کے بدلے میں یا جو بھی انہوں نے کرنا تھا۔ اور پھر انہوں نے یہ ذکر کیا کہ جہاں جب بھی آئین کی خلاف ورزی ہو تو اور جو بھی کرے اسے سخت سزا ملنی چاہیے۔ اب بات یہ کہ ہم اس سے تو ظاہر ہے کہ اتفاق کرتے ہیں کہ فوج کو، اسٹیبلشمنٹ کو، کسی کو بھی جو غیر جمہوری قوتیں ہیں ان کو سیاست میں نہیں دخل دینا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہ صرف کیا ریزولوشن پاس کرنے سے یہ کام ہو جائے گا؟ اس کے لیے آپ کو وہ حالات کریٹ کرنے ہوں گے، آپ کو اس کا سسٹم ایسا بنانا پڑے گا کہ یہ ایسا ہو ہی نہ، مطلب یہ کہ یہ مشکل ہو جائے یا ناممکن ہو جائے اس طرح کی کام کرنا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ کیسے ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ پاکستان بننے سے اب تک جمہوری اور غیر جمہوری قوتوں کی لڑائی ہے اس ملک میں۔ تو میرا سوال یہ کہ کون سی جمہوری قوتیں؟ جو اس وقت جو پاکستان میں سسٹم چل رہا ہے، جس میں کہ جاگیردار، سرمایہ دار، قبائلی سردار، سیاسی جو پیر ہوتے ہیں اور بہت ہی با اثر جو افراد ہوتے ہیں، وہ بار بار جو ہے حکومت میں آتے ہیں، الیکشن لڑتے ہیں اور وہی اس نظام کو چلاتے ہیں۔ تو کیا اسے جمہوریت کہتے ہیں؟ ہم تو اسے جمہوریت نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اولیگارکی ہے جس پہ ان چند لوگوں کا کنٹرول ہے، اور عوام کو اس میں سے دودھ کی مکھی کی طرح نکال کے پھینک دیا گیا ہے۔ عوام کا صرف یہ جمہوریت میں صرف یہ کردار نہیں ہوتا کہ وہ جائیں اور جا کے ووٹ دے دیں کسی کے حق میں، کسی کے خلاف۔ ان کا کردار اصل میں یہ ہونا چاہیے کہ ان کو الیکشن لڑنے کی بھی پوری کھلی آزادی ہونی چاہیے، نہ صرف کہ کاغذ پہ لکھا ہو کہ آزادی ہے، بلکہ اس کے لیے ان کو راستے ان کے لیے ہموار کرنے چاہیے، جس کے لیے کہ آپ کو الیکشن کے بہت سی جو پورا سسٹم ہے اس کو تبدیل کرنا پڑے گا، پورا پولیٹیکل سسٹم آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا، جس کا ہم ابھی کچھ بعد میں ذکر بھی کریں گے۔ تو یہ سسٹم چل رہا ہے، اس کو ہم جمہوری نہیں کہہ سکتے، اور نہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جمہوری کوئی طاقت ہے ملک میں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں 2 طبقے ہیں، ایک وہ ہے جس کا کنٹرول ہے تمام ملک کے وسائل پر اور مواقع پر، اور دوسرا وہ ہے جو کہ 99% ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے اور جو ان کے محتاج ہیں ہر کام کے لیے، ہر چیز کے لیے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک پارلیمنٹ میں وہ اصل نمائندے نہیں بیٹھیں گے جو ان 99% کی، جو کہ مڈل کلاس ہے، ورکنگ کلاس ہے، جو عام لوگ ہیں پاکستان میں، جو ان کے اصل نمائندے ہوں گے، جب تک وہ پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھیں گے تب تک اس کو اصل جمہوریت نہیں کہا جا سکتا۔ تو یہ بات بالکل سمجھنے والی اور کلیئر ہونی چاہیے۔ تو جب تک ایک ایسی حکومت نہیں بنے گی جس میں کہ ان 99% لوگ جو ہیں یہ
ان کا ملک کے فیصلے کرنے میں اتنا ہی ان کی آواز ہو، اتنا ہی ان کا رول ہو جتنا کہ اس وقت یہ جو چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا ہے. جب یہ ہوگا تو پھر جمہوریت کو آپ کہیں گے کہ مضبوط ہو گئی ہے. اس وقت پھر لوکل گورنمنٹ سسٹم بھی آپ کا مضبوط ہوگا، اور اس سے ایسا ماحول بنے گا، ایسی فضا پیدا ہوگی، ایسا سسٹم ہوگا جس سے کہ غیر جمہوری قوتیں جو ہیں وہ ان کو دخل اندازی کا موقع ہی نہیں ملے گا. پھر انہوں نے کہا، محمود اچکزئی صاحب نے یہ کہا کہ جو بھی جب بھی آئین کی خلاف ورزی کرے تو اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ملک میں تو آئین کی خلاف ورزی روزانہ ہوتی ہے. آپ دیکھ لیں کہ آرٹیکل جو چیپٹر 2 میں بہت سی شقیں ہیں جس میں کہ عوام کے حقوق کی بات کی گئی ہے، اس کی تو روزانہ کی بنیاد پہ خلاف ورزی ہوتی ہے. آرٹیکل مطلب جو آئین ہے وہ کہتا ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ دولت کو، ذرائع پیداوار کو اور اس کی تقسیم کو چند ہاتھوں میں مرتکز ہونے سے بچائے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. اس ملک میں تو زمینیں، کاروبار، جو تمام ذرائع پیداوار ہیں وہ ان چند لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں. تو اس کو کیا آپ آئین کی خلاف ورزی نہیں سمجھتے؟ پھر یہ آئین کہتا ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے استحصال کو روکے یا لوگوں کے استحصال کو بند کرے. تو اس ملک میں تو آپ دیکھ لیں کہ روزانہ ہر تھانے میں، ہر کچہری میں، ہر آفس میں، ہر ادارے میں، زمینوں میں، کھیتوں میں، کھلیانوں میں، آفسز میں، ہر جگہ لوگوں کا استحصال ہوتا ہے. کیا کوئی اس پہ نوٹس لیتا ہے؟ کیا کبھی کسی سیاستدان نے اس پہ بات کی؟ کیا کسی نے کہا کہ یہ آئین کی خلاف ورزی ہے؟ نہیں نا. تو آئین کی خلاف ورزی صرف تبھی ہوتی ہے جب ان کی طاقت کا بٹوارا ہو رہا ہوتا ہے. آئین یہ کہتا ہے کہ ہر انسان کو اس کی صلاحیت کے مطابق کام ملے اور اس کام کے مطابق اس کو اجرت دی جائے. یہ آپ نے کہاں دیکھا ہے پاکستان میں؟ آپ کو معلوم ہے کہ کتنے لوگ تو یہاں پہ ہر دوسرا بندہ بے روزگار پھر رہا ہے. تو کیا یہ آئین کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ تو ان کو آئین کی خلاف ورزی تب یاد آتی ہے جب ان کا اس میں اپنا مفاد ہوتا ہے. ادروائز جب عام لوگوں کا استحصال ہو رہا ہوتا ہے، عام لوگوں کی کو کچھ نہیں مل رہا ہوتا، اس وقت ان کو آئین جو ہے وہ بالکل بھول چکے ہوتے ہیں یہ لوگ. تو بات یہ ہے کہ اس کی سزا کس کو ملنی چاہیے؟ کیا اس کی سزا ان سیاستدانوں کو نہیں ملنی چاہیے جو بار بار گھوم پھر کے پھر پارلیمنٹ میں آتے ہیں، الیکشن جیت کے پھر یہاں بیٹھتے ہیں؟ کبھی انہوں نے کوشش کی کہ اس پہ بات بھی ہو؟ قانون سازی تو ان شقوں پہ کرنا ایک بہت دور کی بات ہے. تو اس پہ تو کہاں ڈسکشن بھی نہیں ہوتی اور نہ ہی میڈیا اس پہ بات کرتا ہے. افسوس کی بات تو ایکچولی یہ ہے. اگر یہ سارے ان شقوں پر عمل کرنا شروع کر دیں تو غربت کی شرح ہر وقت بڑھتی نہ چلی جائے. اس ملک میں 50% بچے سٹنٹڈ نہ ہوں. اس ملک میں ہر دوسرا نوجوان بے روزگار نہ ہو. اس میں غربت کی شرح بڑھتی نہ چلی جائے. اس میں لوگوں کے پاس 2 وقت کی اچھی روٹی ہو کھانے کے لیے، عزت کی زندگی ہو. لیکن وہ تو نہیں ہو رہا نا. تو یہ سب کیا قانون کی، آئین کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ اس خلاف ورزی پہ کس کو سزا دیں گے؟ یہ محمود اچکزئی صاحب سے یہ سوال ہونا چاہیے. اچھا، جو انہوں نے ایک اور بات کی وہ یہ کی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس پارلیمنٹ کو بکرا منڈی بنانا چاہتی ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ سیاستدانوں کی خرید و فروخت کرنا چاہتی ہے. تو بات یہ ہے کہ جب سیاستدان خود بکرے بننے کے لیے تیار ہوں گے تو کیا بکرا منڈی نہیں بنے گی؟ جب خود اپنے آپ کو لوگ آفر کریں گے کہ ہمیں اس کے بدلے میں آپ یہ دے دیں، تو کیا اسٹیبلشمنٹ اس کو ریفیوز کرے گی؟ مطلب یہ تو آپ سمجھ لیں کہ یہ تو سسٹم ہے ایسا ہے نا. انہوں نے یہ کہا کہ اس جرنیلوں کرنیلوں نے کچھ لوگوں سے 1 ارب روپے لیے ہیں کسی بھی فیور کے عوض. تو آپ مجھے بتائیں کہ ایسے ملک میں جس کا خزانہ خالی ہو، جہاں لوگ خودکشیاں کر رہے ہوں، جہاں لوگوں کو کھانے کو نہ مل رہا ہو، جہاں صاف پانی نہ ہو، جہاں پہ ہر وقت IMF کے پاس یہ لوگ جا رہے ہوں بھیک مانگنے کے لیے، وہاں پہ کس کے پاس 1 ارب روپیہ ایسے پڑا ہے کہ آپ صرف کسی جرنیل یا کرنیل کو مانگنے سے دے دیں گے؟ وہ پیسہ کہاں سے آیا؟ وہ کس نے ان کو دیا؟ وہ کیسے کمایا؟ کیا اس کا آڈٹ نہیں ہونا چاہیے؟ اور صرف یہ وہ چند لوگ نہیں ہیں، اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں اس ملک میں. اور محمود اچکزئی صاحب نے ان کے نام نہیں لیے. نام کیوں نہیں لیے؟ کیا ان کی ان سے دوستیاں ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے دوستوں کو کور کر رہے ہیں. انہوں نے جو، بیکاز دیکھیے 1 ارب روپے ایسے تو نہیں کمائے جاتے نا. اس کے لیے تو آپ کو باقاعدہ کچھ نہ کچھ تو آپ کو غلط کرنا ہوگا نا. تو یہ ان کو چھپا رہے ہیں. یہ اپنے دوستوں کے جو بھی ان کے کرتوت ہیں ان پہ پردہ ڈال رہے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ یہ خود بھی ایسے ہی ہوں کہ ان کے پاس 1 ارب روپیہ ہے. ان سب کا ہم سمجھتے ہیں کہ آڈٹ ہونا چاہیے، فائنینشیل آڈٹ ہونا چاہیے. پتہ چلے کہ اس غریب ملک میں یہ لوگ کیسے ارب خرب پتی کیسے بن جاتے ہیں اور کیسے ان کے پاس اتنا پیسہ آتا ہے کہ یہ اس طرح سے لٹوا بھی دیتے ہیں اور پھر لوٹ کے دوبارہ جمع بھی کر لیتے ہیں.
تو ان کے لیے آپ کیا سزائیں تجویز کریں گے؟ پھر ان سیاستدانوں کا کیا ہوگا جو آئے ہی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے ہیں؟ کیا عمران خان خود، جس کی انہوں نے بڑی دھواں دار تقریر کی وہاں پہ اور ان کو ایک انقلابی ثابت کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ جی عمران خان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، تو کیا عمران خان خود نہیں اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے آئے سیاست میں؟ کیا انہوں نے 20-25 سال نہیں لگائے اپنے روابط اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بنانے میں؟ اور پھر ان کی مدد سے انہوں نے 2013 میں کے پی میں الیکشن جیتا، انہوں نے 2018 میں فیڈرل گورنمنٹ بنائی. کیا اس میں اسٹیبلشمنٹ پوری طرح سے انوالو نہیں تھی؟ کیا انہوں نے ان کے دھرنے نہیں کرائے، جلسے نہیں کرائے؟ کیا انہوں نے ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا پوری طرح سے؟ تو ان کا وہ سارا معاف ہو جانا چاہیے اب، جسٹ بیکاز کہ اب ان کی لڑائی ہے اسٹیبلشمنٹ سے اور وہ جیل میں بیٹھے ہیں. سب کو معلوم ہے کہ باقی سیاستدانوں میں سے کون ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے آئے، کون سی پارٹیاں ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے بنی اور وہ انہی کی مدد سے ان کے رولز کے مطابق چلتی ہیں. تو کیا یہ جو باقی پارٹیاں ہیں، باقی سیاستدان ہیں، کیا یہ ان کو اپنی صفوں میں دوبارہ سے نہیں شامل کر لیتے؟ کیا یہ ان سے الحاق نہیں کرتے؟ کیا ان کو نہیں معلوم کہ یہ کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ کیا عمران خان نے خود نہیں یہی بات کی تھی؟ تو یہ کس کو الزام دے رہے ہیں، کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں، کس کے سامنے یہ رونا رو رہے ہیں؟ مجھے نہیں سمجھ آتی. تو بات یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی اور یہ تمام جو سیاستدان ہیں جو بار بار اسمبلیوں میں آ کے سیٹوں پر بیٹھتے ہیں اور عہدے لیتے ہیں، یہ نظام کے بینیفیشریز ہیں، یہ نظام کے رکھوالے ہیں، یہ نظام کے وکٹمز نہیں ہیں، اور ان کی وجہ سے ہی یہ نظام چل رہا ہے. تو یہ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ یہ نظام الٹ پلٹ ہو جائے یا ان کی مرضی نہ چلے، بلکہ یہ پوری کوشش کریں گے کہ یہ نظام اسی طرح قائم و دائم رہے. یہ صرف اسٹیبلشمنٹ کا اس میں سے رول نکالنا چاہتے ہیں تاکہ ان کو کھلی چھٹی مل جائے، جو یہ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو. اس کے لیے ایک دوسرے کے جرائم پر پردہ بھی ڈالتے ہیں. اس کے لیے پبلک میں چاہے کتنی بھی ایک دوسرے کی لڑائی کر لیں، پیٹھ پیچھے جو ہیں ان کی رشتہ داریاں بھی ہیں، دوستیاں بھی ہیں، یہ ایک دوسرے سے الحاق بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ یہ بزنس بھی کرتے ہیں اور یہ بہت طریقوں سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ان لوگوں کا کیا کرنا ہے اب؟ محمود خان اچکزئی صاحب ان لوگوں کا کیا کریں گے؟ خود اپنے ساتھ وہ کیا کریں گے؟ ایک غریب ملک میں 1 ارب روپیہ کسی کے پاس بھی ہونا ایک جرم ہے، unless proven otherwise. کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ایسے ملک سے جو بالکل ہی کھوکھلا ہو چکا ہے، دیوالیہ ہو چکا ہے، آپ اس میں بیٹھے ہوں 1 ارب روپے لے کے، آپ کے ارد گرد غربت ہو، لوگ بھوکے مر رہے ہوں اور آپ پیسے بنائے جا رہے ہوں. آئی تھنک یہ پاسبل نہیں ہے unless کہ آپ نے کوئی کرمنل کام کیا ہے. تو کیا اس کی پوچھ گچھ نہیں ہونی چاہیے؟ کون پوچھے گا ان سے؟ اچکزئی صاحب اس بات کا جواب دے دیں ذرا.